أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں ہیں آپ کے بچے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون پڑھنا چاہ رہا ہے پہلے؟ میں پڑھ لیتی ہوں پہلے. اچھا آپ ہی پڑھ. الفتیات. جی الفتیات السلام علیکم. اوپر پڑھے نا کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا؟ اچھا الدرس الخامس لیسن 5. الفتیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Young ladies, peace be upon you and Allah's mercy and his blessings. Zainabu, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zainab, blessings upon you and Allah's mercy and his blessings. Man antunna ya akhawatu, who are you all, O sisters? Hunna nahnu banatu Shaykh Abbasin. One of them, nahnu, we are daughters of Sheikh Abbas. Zainabu, ahlan wa sahlan marhaba. Ammu kunna ustazati kaifa haluha. Zainab, welcome. Ummu kunna, your mom is my teacher. Kaifa haluha, how is she? ٹھیک ہے. ہالو ہا کہاں جا رہی ہے؟ ہر امی کی طرف. امو ہا نا. امو کنہ. امو کنہ کی طرف جا رہی ہے. اچھا پھر ہے احدہن ہیا بخیرن والحمدللہ. One of them, ہیا بخیرن, she is fine الحمدللہ. اچھا یہ احدہن کیوں ہے؟ احدہن کیوں نہیں ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا احدہم. تو احدہم جو ہے وہ آپ کا میسکولن کے لیے نا احدہم. اور احدن کا جو ہوتا ہے مونس جو ہوتا ہے وہ احدا ہوتا ہے. احدا. ٹھیک ہے. نہیں تو یہ کاؤنٹنگ میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا, کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جیسے سب السماوات ہے نا, تو سب مذکر ہے. اچھا سب کیا ہوتا ہے؟ 7 ہوتا ہے نا. سب 7 ہوتا ہے نا, تو سب اتن بھی ہوتا ہے, سب اتو بھی ہوتا ہے. سب اتو کہیں, سب اتو تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو سب اتو, ویسے سب اتن ہوتا ہے. سب ہاں, تو سب اتو یہاں پہ عین بھی آئے گا تو سب اتو ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. لڑکی کے ساتھ سب اتو آئے گا اور لڑکے کے ساتھ سب آئے گا. تو گنتی بھی جو ہوتی ہے وہ مذکر مؤنث میں ہوتی ہے. اچھا تو اس میں زید اس وجہ سے آئی. بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے, ابھی آپ کو پڑھائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہیا بخیر, یہ کہہ لیں اینا ہی الان فی الریاض. میننگ سمجھ آ رہا ہے؟ میننگ سمجھ آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. اچھا آگے پڑھیے. متا ذہبت. متا ذہبت, when did she leave? گو. ذہبہ کا مطلب گو ہوتا ہے نا. وینٹ ہوتا ہے تو گو پریزنٹ کے ساتھ ہم وینٹ تو نہیں لگائیں گے نا, ڈیٹ کے ساتھ تو فرسٹ فارم لگتی ہے نا, گو لگتی ہے. میں نے شاید لیو لگا دیا تھا. when did she leave. نہیں لیو نہیں, گو. لیو کے لیے اور ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. احدہن ذہبت قبل اسبوع. one of them, she went before week, 1 week. یا before week ہوگا یا before 1 week ہوگا؟ 1 week.
اس کے بعد ہے زینبو من ذہبا معاہا, زینب who went with her. احدہن ذہبا معاہا اخونا ابراہیم, one of them ذہبا, he left ہوتا ہے, he went with her, our brother Ibrahim. زینب اصل میں پتہ کیا ہوگا, our brother went with her. our brother Ibrahim went with her. ٹھیک ہے نا, ذہبہ کا یہ ہے نا سبجیکٹ, تو ذہبہ our brother Ibrahim with her, اس کو اینڈ پہ لانا ہے. صحیح, اس کو پہلے لانا ہے, پھر اس دمے والا لانا ہے, یہ دمے والا پیش والا, پھر آپ نے یہ لانا ہے, یہ بھی دمے والا, یہ بعد میں لانا ہے, اور پھر ما آ لانا ہے. چلیں آگے. زینبو کیفا حالکنا, زینب how are you, کننا مطلب all, how are you all. اچھا, پھر ہے احدہن نحنو بخیر والحمدللہ, one of them we are fine الحمدللہ. زینبو فی ای مدرسۃ انتن, زینب فی ای, in which school are you all, in which school are you all. ہاں, فی ای مدرسۃ انتن, ٹھیک ہے نا, آپ کون سے اسکول میں ہیں, آپ سب کون سے اسکول میں ہیں. اب وہ کیا بتا رہی ہے, نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ, one of them we are in middle school. اب یہ دیکھو نا, یہ 3 بچے ہیں, 2 لڑکیاں 1 لڑکا ہے نا, تو ان میں سے کوئی ایک بات کر کے جواب دے گا نا, سارے اکٹھے تو نہیں دیں گے نا. جب یہ کوئی کوشچن کرے گی, یہ لیڈی ہے نا یا لڑکی جو بھی ہے, یہ کوشچن کرے گی تو ان میں سے ایک ہی جواب دے گا نا ایک وقت میں, تو باقی تو چپ رہیں گے. تو احدہن کا یہ مطلب ہوتا ہے, احدہن. ہاں مطلب وہ کوئی ایک جواب دے رہا جی. اچھا, فی ای مدرستی, ایو جو ہوتا ہے نا, ای یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے, یعنی یہ اس کے بعد بھی جو نون آتا ہے, فالوئنگ نون جو ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ آتا ہے. تو ایو ای, اب یہ ای کیوں ہو گیا, ایو سے ای ہو گیا کیونکہ پیچھے فی آ رہا ہے, فی نے اس کو کسرہ دے دیا نا, ویسے ایو ہوتا ہے. اور مدرسۃن جو ہے یہ اس کے بعد والا نون جو ہے یہ. اچھا جی آگے پڑھیے, یہ ہو گیا نحن فی المدرسۃ. اچھا, یہاں سے نحم ذہبنا, یہ پڑھا ہے آپ نے آخری والا؟ نہیں میں نے یہ بھی نہیں پڑھا نا. زینبو متا اختبارکنا, زینب اختبارکنا, اختبارکنا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اختبار ایگزام. ایگزام, اچھا. When is your exam? احدہن اختبارنا بعد شہر انشاءاللہ, one of them exam, our exam is after. our exams جب پلورل لگائے نا, exams are. Our exams are after month inshallah. 1 month. Okay, after 1 month. One کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ شہر رمضان ہوتا ہے نا, شہرن. اب شہرن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بادہ آ گیا نا. کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد آپ کا ہمیشہ کسرہ آتا ہے. آپ نے بتایا تھا, ہاں, جیسے جزاک اللہ, اس کا نہیں ہوتا.
یہ بادا قبلہ قرآن مجید میں آپ بادا دیکھیں ان کے پیچھے ان کے آگے دے رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ایوب بھی پڑھا ہے نا, تو اس طرح کے جو کچھ لفظ ہوتے ہیں تو پھر ان کے آگے قسم, جیسے تحت الشجرتی, ان کو ایڈورب کہتے ہیں تحت الشجرتی, تو تحت ہے اور پھر الشجرتی آ رہا. اچھا تو ہو گیا اذهبتن زینب اذهبتن الى المدرسة اليوم. اذهبتن are did you all all go did you all go to a to school today? نعم ذهبنا ورجعنا. Yes, we went and we returned. we went رجانا and کا مطلب ہوتا ہے رجان یا ورڈ آیا نا, رجان راجعون آتا ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں اللہ اچھا کی طرف یہ اس میں جو ہے نا الی المدرسۃ اليوم, تو یہ یوما کیوں ہے؟ یوما جو ہے نا آج کے دن تم گئی تھی, آج گئی تھی اسکول, آج گئی تھی. ٹوڈے جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیڈ یو گو ٹو اسکول ٹوڈے, ہے نا, ٹوڈے ڈیڈ یو گو ٹو اسکول یسٹرڈے. تو یہ یوم کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ یوم ہی ہوتا ہے, تحتا فوقا یا ماما, ہے نا, تو یہ یوم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ظرف کہتے ہیں نا, ظرف میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ظرف ہوتے ہیں. ظرف جو ہوتے ہیں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, زبر کے ساتھ آتے ہیں, بعدا قبلہ, ہے نا, صحیح, تو ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے, ایک زبر آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی گڈ کوشچن. چلو آگے, اب بچیوں کو دے دو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ گڈ. میں ٹھیک ہوں, آپ کیا حال ہے؟ الحمدللہ. چلیے پڑھیے یہاں سے اوپر سے تھوڑا. تمارین exercises. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following. انل کسرہ دے کے ملائیں گے, ٹھیک ہے. عن الأسئلة الآتية. تو اس کے ساتھ ملانا ہے, یہاں بھی سکون ہے یہاں بھی سکون ہے, تو ملانے کے لیے زیر دیں گے, ٹھیک ہے. جب دو سکون اکٹھے آ جاتے ہیں ایک جملے میں تو پھر زیر دے کے ملاتے ہیں. اچھا جی, اب آپ کریں. Okay, answer the following questions. من أنتن? Who are you all? all females, ہے نا. So, جی. اگر مردوں کے لیے بولنا ہوگا تو من انتم, ہے نا, اور لیڈیز کو بولنا ہوگا تو من انتن. جی. Who are you? تو اب کیا میننگ ہوگا, اس کا کیا جواب دیں گی؟ أنتم نحن, نحن. نحنو, we are نحنو طالب, ہاں اسٹوڈینٹس. فیمیل اسٹوڈینٹس کے لیے کیا آئے گا؟ طالبات. طالبات. گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. طالبات. اچھا جی, اینا امکنا, where is your where's your mom? mom کہاں ہے؟ So هي في البيت. هي في المدرسة في المطبخ, ہے نا, في الغرفة, کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی لگانا ہے, anyone. فی المطبخ, مطبخ یہ کیا ہوتا ہے, کچن میں ہے. فی البیت, فی الغرفہ, کمرے میں ہے. بس یہ آپ کا ہیا صحیح ہونا چاہیے, ہوا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ یہاں امن آ رہی ہے نا, ماں آ رہی ہے, تو ہیا ہو. اگر ابو کننا ہوتا جیسے آگے آئے گا تو ابو کننا کے لیے پھر آپ ہوا لگاتے. تو اس میں امو نہ بھی کہہ سکتے ہیں, امو نہ بھی کہہ سکتے, بلکہ امو نہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیا بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہیا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, ام کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو امو نہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیا, لیکن اس طرح کہنا زیادہ صحیح ہے. اچھا,
کہ آپ اس کی طرف ضمیر کو لوٹا دیں, ہی یا فی البیتی. صحیح. اب آپ میری دیکھیں اردو میں بھی ہوتا ہے نا, آپ کی امی کہاں ہے, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کچن میں ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے ہماری امی کچن میں ہے, یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں جواب دیا جائے. عربی کو اس لیے چنا گیا ہے کہ اس میں کم سے کم الفاظ میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے. یہ پروناؤن اس لیے ہوتے ہیں کہ بار 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 وہ چیزیں نہ ڈالنی پڑیں جو پہلے آئی ہیں. اس کی جگہ ایک پروناؤن لے آؤ, ٹھیک ہے, ہی لے آؤ, شی لے آؤ, دے لے آؤ, ٹھیک ہے. اب بیتکنا, اینا بیتکنا, ویئر از یور ہاؤس؟ بيتنا أمام المسجد. مسجد دی. اب یا امامہ کے مسجد. اوپر زبر آئے گی, ٹھیک ہے, بیکاز یہ کیا ہے, ایڈورب ہے, زبر آئے گی, ظرف ہے یہ. امام نہیں کہیں گے, امام, جی امام المسجد. ویری گڈ. بیتنا ہے نا. اب اس کی جگہ آپ کچھ اور یوز کر سکتی ہیں. بیت کے لیے کیا یوز کریں گے یہاں پہ؟ ہوا, ہوا بھی کہہ سکتی ہیں. جی ہوا. اب لیکن یہاں پہ ہوا کا مطلب ہی نہیں ہوگا, اٹ ہوگا. جی اٹ ہوگا اور وہ اس کی طرف جائے گا. تو اٹ از ان فرنٹ آف دا ماسک, ہے نا, بیہائنڈ دا ماسک, خلف المسجد, ہے نا, جی ان فرنٹ آف دا. چلیں آگے کیا ہے, قریب من المسجد بھی کہہ سکتی ہیں, مسجد کے قریب ہے. قریب من المدرسہ کی بھی کہہ سکتی ہیں. سینٹینس صحیح ہونا چاہیے, میننگ فل ہونا چاہیے. آگے کیا ہے, نمبر 4. أين أخوكن? Where is your brother? بردر. تو آپ کہتے ہیں هو یونیورسٹی میں فل جامعتی, فل غرفتی, فل کچھ بھی کہہ سکتی ہے. بس سینٹینس صحیح ہونا چاہیے. بھائی کے لیے ہوا آئے گا, ہیا نہیں آئے گا. جی تو یہ صحیح ہونا چاہیے, جو پروناؤن اس کی طرف جا رہا ہے خون کی طرف, وہ یہی ہونا چاہیے. اور آگے کیا ہے, فی البیتی کہہ دیں, فی المدرستی کہہ دیں, فی الجامعتی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ سکتے. صحیح ہے. فی کے بعد جو نون لگائیں گے اس کے اوپر الف لام آئے گا اور نیچے لاسٹ لیٹر نیچے کسرہ آئے گا. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی نون لائیں گے اس کے اوپر الف لام اور لاسٹ میں کسرہ آئے گا. جی تب جا کے کمپلیٹ ہوگا. این مدرستکن, where is your where school? جی هو you could say قریب قريب من البيت. ہاں, من بيت. البیتی, کس کے بیتی؟ Oh, ہاں بیتی. ایسے کہہ سکتی ہیں نا, ہی یا قریبم بیتنا. وہ جو ہے قریب ہے, کہاں سے؟ ہمارے گھر سے قریب ہے. بیتنا یا بیتی, میرے گھر سے قریب ہے. تو ہوا قریبن, ٹھیک ہے, وہ کہاں پر ہے, وہ قریب ہے کس سے؟ ہوا قریبن بیتی, قریبن یہ خبر ہو گئی, اور بیتی کہہ سکتے ہیں. ہوا من البیتی, میرے گھر سے قریب ہے. ٹھیک ہے, من البیتی نہیں کہیں گے, من بیتی کہیں گے. Okay. ٹھیک ہے, کیوں منل کیوں نہیں کہیں گے؟ اگر آپ نے یا لگانا ہے نا آگے تب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ نے صرف البیت لکھنا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹ ہو گیا. ہاں نہیں, اگر ایک ہی ہے نا, اگر دیکھو بیتی کیا بن گیا, مائی ہاؤس, وہ پوزیسو کیس بن گیا ہے. تو جو پوزیسو کیس میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ الف لام اور تنوین نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے بیتی پہ الف لام لگانے سے منع کیا تھا کہ بیتی کے اوپر نہ لگاؤ. اگر آپ اس کے آگے یا نہیں لا رہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ من البیتی لکھ سکتے ہیں, پھر آپ لگا سکتے ہیں الف لام. لیکن اگر آگے آپ نے یا لگانا ہے تو پھر یہ مضاف بن جائے گا, اس پہ الف لام نہیں آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب آپ لگا سکتی ہیں من البیتی. تو ہوا قریب من البیتی, من المطاری, مطار ہوتا ہے نا ایئرپورٹ سے قریب ہے. من المسجدی, ہے نا, جی مسجد کے قریب ہے.
یا آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں خلف المسجدی، مسجد کے پیچھے ہے. این مدرسہ کننا، مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ اسکول ہوتا ہے. ویئر از یور مدرسہ، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا خلف المسجدی، امام المسجدی، کچھ بھی لگا سکتے ہیں. اچھا آگے نمبر 6. أذهبتن إلى المدرسة اليوم? Did you all go to school today? And then you can say نعم or لا. You say نعم. ذهب. نحن. Oh yeah. نحن. Okay. نحن. اچھا آ کے جواب میں آپ نے نام لگایا، ٹھیک ہے، نام لگایا تھا. Yes. ہاں نام تو لگایا تھا نا آپ نے. لگایا تھا نا. تو اب آگے جی کیا نام لکھیں تو گے؟ لگایا تھا. نعم نحنو. نہیں نام کہہ رہی ہوں، جیسے آپ نے جواب دیا تھا نا نام یا جی. لا ایسے پوچھ رہی ہیں. نام تو لگایا تھا نا آپ نے. جی. نعم ٹھیک ہے. نحنو، نحنو کیا لکھیں گے آگے؟ نام نحن. ذهبنا، ذهبنا اینڈ ورجانا. اوپر یہی تھا نا، ذهبنا ورجانا، یہی تھا نا. نعم ذهبنا ورجانا. تو اس میں آپ نحن نام بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، لکھیں گی تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو نحن ذهبنا ورجانا، اگر اس کو نام بھی لگائیں تو بھی کوئی بات نہیں. نام ذهبنا ورجانا یعنی ہم گئی تھیں اور ہم واپس بھی آ گئی ہیں. لیکن آپ گھر پہ ہوں گی تو کوئی نہ کوئی پوچھے گا نا آپ سے کہ آپ اسکول نہیں گئی تھیں آج، آپ اسکول نہیں گئے آج. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ نام ذهبنا ورجانا، ہم گئی تھیں اور ہم واپس بھی آ گئی، ہماری چھٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا اب تو آگے بہت ہی آسان ہے. ابھی کون پڑھے گا؟ دوسری سسٹر آ جائیں. چینج دا سبجیکٹ آف دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو فیمینائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بیٹا پڑھو، پہلے اگزامپل پڑھو. مثال أنتم طلاب. Are you all students? Are Are you you all all male students? Students. اب آپ نے سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ انتم ہے، اس کو فیمینائن میں چینج کرنا ہے. انہوں نے کہا فیمینائن میں چینج کرو، تو اس کا انتم سے کیا فیمینائن بن جائے گا؟ انتنا بن جائے گا. جب یہ انتنا بن جائے گا تو طلابن تو نہیں آئے گا نا آگے. ہاں انتم کے ساتھ طلابن آتا ہے، انتنا کے ساتھ کیا ہے؟ طالباتن آئے گا. تو چلیں ابھی اس کو کریں. انتم مدرسون. أنتم مدرسون. Are you all teachers? أنتن مدرسات. گڈ. مدرساتن ہے نا، ویری گڈ ماشاء اللہ. مدرساتن، یہ مدرسون ہے، یہ میسکولین ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میسکولین ہے. اور آگے کیا لگانا ہے آپ نے؟ مدرساتن، طالباتن. جیسے یہاں پہ طالباتن آیا نا تو اسی کو کاپی کرنا ہے آپ نے، مدرساتن. آگے کیا ہے؟ أنتم أطباء. Are you all doctors? أنتن طبيبات. گڈ. طبیباتن، طبیباتن، طبیباتن. نمبر 3. أنتم إخوة حامد. Are you all Hamid's brothers? أنتن أخوات حامد. اخواتن، حامدن نہیں آئے گا، حامدن نہیں آئے گا. کیا غلطی ہے؟ اخواتن آ جائے گا، اخوات اخواتو تو آئے گا. تو کیوں آئے گا؟ الف لام تو نہیں لگا ہوا، پھر کیوں آئے گا بیک پیش؟ پوزیسو ہے نا، پوزیشن شو کر رہا ہے. یہ مضاف بن رہا ہے نا، مضاف پہ تنوین نہیں آتی. یہ مضاف ہے اور سیکنڈ والا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو دونوں کو ملا کے پوزیسو کیس کہتے ہیں نا. اخوات حامدن، حامد سسٹر. تو یہاں پہ تم نہیں لگا سکتے، الف لام بھی نہیں لگا سکتے.
ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جہاں بھی آپ نے لگانا ہے تو اچھا, تو حامدن بھی آگے لگے, یہاں پہ تو حامدن کچھ نہیں لگا ہوا تھا نا, یہاں لگانا ہے حامدن. آگے پڑھیے, انتم مسلمون, أأنتم مسلمون are you all Muslims أأنتن مسلمات گڈ. أأنتم أعمام محمود are you all Mahmoud's paternal uncles کیا کریں گے, أأنتن أمات محمود ویری گڈ. اماتن کا کیا ہوتا ہے, اماتن, بٹ ہم کیا کریں گے, اماتن, کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے, اور امات محمودن کیا بن رہا ہے, وہ آپ کا مضاف ہے, مجرور. چلیں آگے پڑھیے. أأنتم أبناء المدير are you all the principal's sons أأنتن بنات المدير انتم ابناء المدیری, اب یہاں انتن ابنا کی جگہ کیا ہو جائے گا, بنات المدیری. ٹھیک ہے, بنتن کی جمع بناتن. آگے کیا, نمبر 7. أأنتم أبناء أباء الطلاب are you all the students' fathers أنتن أمهات الطالبات امہات الطلاب, ٹھیک ہے, امہات الطلاب ایک ہی پیش آئے گی, صحیح ہے, امہات پہ امہات اور آگے الطلاب. اچھا جی, ابھی نہیں آئے گا, ہاں کیا آئے گا, سوری, ہاں طالبات, طالباتی, ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. چلیں اس کے بعد نمبر 3. مام پڑھ لیں, مام پڑھ لیں. ہانیہ پڑھیں گی نا. اچھا ہانیہ نے پڑھنا ہے, پڑھیے. حويل الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. اچھا, حول, حول کا مطلب کیا ہوتا ہے, چینج کرنا. ماحول بھی کہتے ہیں نا, ماحول, ماحول کو ماحول کیوں کہتے ہیں, انسان کو چینج کرتا ہے نا ماحول, جیسا ماحول ہوگا ویسا بن جائے گا, جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں ویسے. حول جو ہوتا ہے, حولا یحول تبدیل, تو حول جو ہوتا ہے تبدیل کرنا, چینج کرنا, ٹھیک ہے, اس کا میننگ ہوتا ہے. کس چیز کو چینج کرو, ضمیر کو. فی کلی من الجمل آتی آنے والے جملوں میں, ہر جملے میں ضمیر کو چینج کرنا ہے. کما ہوا موضح فی المثالی, جیسے کہ واضح کیا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایکسپلین کیا گیا مثال میں. اب پڑھیں, چینج دا پوزیسو پروناؤنس, ٹھیک ہے. Change the possessive pronoun in the following sentences into feminine. اب پوزیسو پروناؤنس کون سے ہوتے ہیں, جو پوزیشن کے لیے آتے ہیں نا, بیتو, ہاں, جو پوزیشن کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, جو مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں. بیتکم, بیتکم یور ہاؤس, بیتکن یور ہاؤس, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پروناؤن کو چینج کیا. کم کو کس میں چینج کر دیا آپ نے, کنہ میں چینج کر دیا, اور آگے پھر اخوان بھی چینج ہو جائے گا, ہے نا, تو اخوات میں چینج ہو گئے. چلیے نمبر 1 کریں. Aina أخوكم يا إخوانو. Where is your brother, oh brothers? Aina
آپ نے اس کو چینج کرنا نا, اس کو کیا اخو, ہاں أخوكن یا يا خواتو, أخوات خواتو, یا خواتو لکھا ہوا نا اوپر, یہ یہاں پہ لکھنا ہے خواتو, اخواتو لکھنا ہے. اچھا اس پر 2 پیش کیوں نہیں لگائے؟ پوزیشن مضاف الیہ نہیں, یہاں پہ وہ یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے, یا جیسے الف لام کی وجہ سے ایک پیش آتا ہے نا, اسی طرح یا کی وجہ سے بھی ایک پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, الف لام کی وجہ سے تو زبر بھی آ سکتی ہے نا, ایک اور زیر بھی آ سکتی ہے نا, لیکن یہاں پر صرف پیش آئے گا اور بغیر الف لام کے آئے گا, یا کی وجہ سے آ رہا ہے, the reason is یا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے یا ولدو, یا محمدو, یہ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے, تو یہ رولز پکے ہوں گے. تو پھر ہم جب نئے نئے رولز آگے آئیں گے نا بک 3 میں اور یہ, تو پھر وہ والے سیکھنے ہوں گے, تو پھر یہ والے بھی آنے چاہیے پہلے تاکہ آگے نئے والے سیکھ سکیں. اگر انہیں کو سیکھتے رہیں گے تو پھر وہ نہیں سیکھ پائیں گے. تو یا کے بعد جو بھی نون آئے گا اس کے اوپر ایک ہی پیش آئے گی. یا محمد دن نہیں کہہ سکتے, یا محمد دو, یا ولدو, یا حامدو, یا خواتو, یا اخوانو. ویسے کیا ہوتا ہے, اخوانن ہوتا ہے نا, ہے نا, اخوانن ہوتا ہے, اخواتن ہوتا ہے. تو یا لگ جائے پیچھے تو پھر ایک پیش آ جاتی ہے. اور اگر یہ مضاف بن جائے تو پھر اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا نا, کوئی ورڈ آئے گا نا جی, تو اس کے نیچے زیر آئے گی محمد پھر. کی, ہاں جیسے محمد کی سسٹر, ہاں سسٹر, تو اخواتو حامدن, تو اس وقت بھی ایک پیش آئے گا, لیکن اس کی ریزن یا نہیں ہے. پھر اس کی ریزن کیا ہے, مضاف بن رہا ہے. مضاف. آگے پڑھیں, یہ والا ہو گیا. اینا اخوکم, آگے پڑھیں. اینا مدرسہ, أين مدرستكم يا إخوان أين مدرستكن يا أخوات. اخوات, ٹھیک ہے نا, ویری گڈ. دیکھیں اتنے بچے, چھوٹے بچوں کو میں اتنی ہیوی گرامر نہیں پڑھاتی, لیکن ماشاءاللہ پتہ نہیں کوئی بلیسنگ ہے ان بچیوں پہ, اور یہ سیکھ رہی ہیں نا. لیکن مجھے نہیں بتانا پڑتا, جی شاید بچے ہیں اور یہ جلدی پک کرتے ہیں. میں نے عورتوں کو پڑھایا نا, تو کافی مشکل ہوتا ہے مجھے پڑھانے میں ان کو. تو بچے ماشاءاللہ شاید جلدی پک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, یا پھر شوق ہے ان کے اندر, یا کوئی اللہ کی بلیسنگ ہے. بلیسنگ تو ہوتی نہیں, ہے ویسے روزانہ اب آج کل چھٹیاں ہیں نا, تو روزانہ ہم جو ہے نا ہاف این آور پڑھتے ہیں روز. ہاں, پڑھنے سے بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, اور بہت زیادہ بھی نہیں, تھوڑی چھٹیاں تو انجوائے بھی کیا کریں اور یہ بھی کریں. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ بس ایک ٹائم دے دیں کہ یہ ٹائم جو ہے نا, جیسے ایک ٹائم سوئمنگ کے لیے رکھا ہوتا ہے بچوں نے, ٹھیک ہے نا, یا پارک میں جانے کے لیے رکھا ہو, تو اسی طرح سے ایک ٹائم یہ پڑھنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ ہوتے ہیں. 8 گھنٹے سونا بہت ہوتا ہے. زیادہ سوئیں گے تو موٹے ہو جائیں گے بچے. 8 یا 9 میکسیمم 10, 12 تک نہیں جانا, پھر ہیبٹ بن جاتی ہے. پھر بچے 12 سے پہلے نیند ہی نہیں پوری ہوتی. تو پھر لائف 12 گھنٹے سوئیں گے تو باقی 12 گھنٹے میں تو بہت سارے کام کرنے ہیں نا. ٹھیک ہے, نہانا دھونا بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, کتنے سارے کام ہوتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں اسکول کے علاوہ, اور پھر یہ اسٹڈیز بھی کرنی ہے. تو پھر 12 گھنٹے نہیں, میکسیمم آپ 9 گھنٹے سوئیں. ابھی سے ہیبٹ بنا لیں. میری تو 3 آورز میں نیند پوری ہو جاتی ہے, میں اتنی فریش ہو جاتی ہوں 3 یا 4 آورز میں. یہ ویسے بڑی اچھی وہ ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو نہیں, آپ اپنی باڈی کو جیسے ہیبٹ ڈالیں گے. میں دن کو نیپ ضرور لیتی ہوں, آج میں نہیں لے سکی, میں تھوڑا میں فیل کر رہی ہوں سلیپی, کیونکہ میں دن کو نہیں سو پائی. اب دیکھیں نا, ان کا بھی تو حق ہے نا, وہ بھی آتے ہیں ملنے, ان کے ساتھ بھی سارا اسپینڈ کرنا بچوں کے ساتھ, تو وہ سارا ٹائم, ان کی بھی دادی ہوں نانی ہوں, تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ پھر میری قربانی تو دینی پڑتی ہے نا, کہ میں آ کے سو جاؤں اور میں ان کو چھوڑ دوں. حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے آپ سو جائیں, آپ صبح کی جاگی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, میں رات میں سوں. تو الحمدللہ میں فریش ہوں, ابھی سو جاؤں گی, مغرب پڑھوں گی, تھوڑا عشاء کا ٹائم ہوگا, تب تک کچھ کام کروں گی, پھر سو جائیں گے. سونا ہی ہے ساری رات. پھر تو ویکینڈ پہ میں فری ہوں, ابھی میں اپنی نیند پوری کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, ابھی دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں جیسے آپ باڈی کو بنائیں. میں نے دیکھا کئی لوگ 12 گھنٹے کے بعد بھی فریش نہیں ہوتے.
कुछ 4 घंटे में फ्रेश होके बैठ जाते हैं, हमारी तो नींद یہ पूरी है. بات تو ہے, لیکن یہ ہوتا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسا آپ اپنی باڈی کو عادت ڈالتے چلے جائیں نا تو وہ پھر آپ لیزی ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ ہاں، لوگ lazy. دیکھیں کتنا کام کر لیتے ہیں پھر بھی ایکٹیو اب رہتے ہیں, دیکھیے کچھ آپ لوگ کی بالکل نہیں کرتے پھر بھی جگہ رہتے آپ کی اسٹمک کی مثال آپ کے سامنے ہے. جتنا کم کھائیں گے اتنا اس کم وہ آپ کا میدا سکڑا رہے گا نا, وہ کم فوڈ مانگے گا. جتنا زیادہ کھائیں گے وہ پھیلتا جاتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے نا ہر چیز کا. تو نیند کا بھی یہی, آپ جتنا پھیلائیں گے پھیلے, جتنا کم کریں گے اتنے, لیکن اتنی کم بھی نہ کریں کہ بیمار پڑ جائیں. 8 hours 9 گھنٹے میکسیمم. بہت ہوا تو ان کی چھٹی آج چلو 10 گھنٹے, وہ بھی بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے نہیں. بڑے تو 8 گھنٹے سے اوپر جانے نہیں چاہیے. صحیح ہے نا. تو بڑوں کے لیے تو 8 گھنٹے بہت نیند ہے. کہتے ہیں اگر 8 گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو. اچھا ہاں, 8 گھنٹے سے زیادہ سونے والوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ جلدی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایکٹیو ہمارا نہیں تو خیر رہتا. ہوتا ہی نہیں ہے, 8 گھنٹے سے زیادہ کبھی ہوتا ہی نہیں. ہاں, ہوتا ہی نہیں ہے. بزی جو لوگ بزی ہیں, جن کو زندگی میں کچھ کرنا ہے, تو ان کا نہیں ہوتا. چلیں اب یہاں پر کیا ہوا, پڑھیں گے. مدرسہ تو کننا کر لیا تھا. چلیں آگے والا کریں. اب اختبار متى اختباركم يا إخوان. متى اختباركن يا أخوات. کننا آ جائے گا, اختبار اس کو نہیں چینج کرنا, یہ دمہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, پیش ہی رہے گا. کننا ہو جائے گا یا اخوان. آگے کیا ہے, هذا عمكم يا إخوان. هذا عمكن يا أخوات. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے نمبر 5. أبيتكم قريب يا إخوان. أبيتكن قريب يا أخوات. Good. Is your house is near, oh sisters? في أي شهر اختباركم يا إخوان. في أي شهر اختباركن يا أخوات. Meaning کیا بیٹا اس کا, number 6. فی ای شہر, In which month are your exams, oh sisters? ویری گڈ. چلیے ماشاء اللہ. چلیے ابھی تو بہت ہی ایزی ورک آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, انتا, انتنا, انتی, انتنا, اس کا یہ سنگولر ہے, یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. اچھا, اس کو ابھی آپ نے لگانا ہے یہاں پر, اور یہاں اس کو ورڈ کو دیکھ کے لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب مسلمون کے ساتھ کیا آئے گا, آپ ہی کرو بیٹا, آپ ہی کرو جو کر رہی ہو. انت مسلمون, یہاں پہ کیا آئے گا, أنتِ مريضة. نیکسٹ, أنتن طبيبات. گڈ, أنتم تجار. گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. آگے نمبر 5. أنتِ بنت المدرس. گڈ, أنتن أخوات عباس. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلیں نیکسٹ, نمبر 7. أنتم طلاب. طلاب, میننگ کیا ہوا انتم طلاب کا, Are you a student? All. Are you all آر یو students? اسٹوڈینٹس. Are you all students? اچھا, اس کا میننگ کیا ہوگا,
अंटी बिंतुल मुदरिसी, आंटी बिंतुल मुदरिसी का मतलब क्या है? Are you टीचर्स डॉटर. are you the teacher's daughter? teacher's daughter. Akhawatu Abbasin, are you the Abbas's sisters? Are you Abbas's sister? Good, very good, mashallah. अच्छा, अभी प्रीशि को दे दे और उसको बोले पढ़े. Number 5. Okay. Zalfi, Ama, yeah, Fill في الأماكن الخالية في الجمل آتية ضمير جر للمخاطب كم की كنا. अब ये कौन से ज़मायर है? मुखातिब के ज़मायर है. सेकंड पर्सन मुखातिब कौन से होते हैं? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं. आपको पता है ना, यू है ना, योर है ना, और कौन कौन से होते हैं? यू ही होता है ज्यादातर. यू सबके लिए यूज होता है, एक बंदे के लिए भी, ज्यादा के लिए भी. और योर क्या होता है? वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है. तो हमने क्या लगाना है? का, कुम और की, कुन्ना. चलें भाई, और इसी को देख के लगाना है. ये जो एंड वाला होता है ना, इसको देख के लगाना. लगाइए. أين بيتكم يا إخوان. أهذا كتابك يا حامد. سألتك جميلة يا ليلى. من أبوكن يا أخوات. ठीक है, कुम तो नहीं लगा सकते ना यहाँ पे. मन अबू कुम या अखवातु, जी, क्योंकि ये फेमिनाइन है ना, तो कुन्ना लगाना. ठीक है, आगे. مسموك يا سيدي. مسموك يا سيدتي. Good. Very good, excellent. Number 5. أمك ما اسمه. अच्छा, ये कर लिया ना, नीचे कर. हाँ, 7 करें. उम्मू. أمك في البيت. مسمعكم. नहीं. हाँ, यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है ना. Okay, so it's أمكن في البيت يا أخوات. And then مسمعكم يا إخوان. What's your name? Oh, brothers, है ना. चलें भाई, अब ये क्या है? बुक है, और ये क्या है? चलें कोई सेंटेंस बनाते हैं इस बुक के बारे में, ठीक है ना, और इसके साथ ये भी बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. अच्छा, फ्रेजेस भी बना लेते हैं, कंप्लीट सेंटेंस भी बना लेते हैं. पहले हम फ्रेजेस बना लेते हैं बुक के बारे में. हाँ, बुक कैसी लग रही है आपको? न्यू लग रही है, ओल्ड लग रही है, कैसी लग रही है? अल किताबुल जदीदु. जदीदुन नहीं, जदीदु होगा ना, हम फ्रेज बना रहे हैं ना. लेकिन उसमें तो फिर आपको अल जदीदु करना पड़ेगा ना. हाँ, अल किताबुल जदीदु. दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना. कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब इजाफी. नो, उसमें अलिफ लाम इशारी. नहीं, वो जिसमें एडजेक्टिव आता है ना. हाँ, एडजेक्टिव है ना, जदीद है ना. तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये मुरक्कब तौसीफी बनता है ना. मनऊत और नात बनता है. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा. अच्छा, अभी इसको किताबुन के साथ क्या आएगा अगर बनाएंगे? तो किताबुन जदीदुन. हाँ, जदीदुन, वो भी मुरक्कब तौसीफी बनेगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बनाए ये किताब. एक बात बताइएगा, ये अल किताबु जदीदुन नहीं हो सकता. जदीदुन हो सकता है ना. अलिफ लाम आ रहा है ना, कैसे हो सकता? नहीं, अगर हम कहें अल किताबु जदीदुन
हो सकता है वो जुमला बन जाएगा, उसमें है का ट्रांसलेशन आ जाएगा, वो फ्रेज नहीं रहेगा, वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अल किताबु जदीदुन, किताब नहीं है, द बुक इज न्यू। ठीक है, अब सही। ये क्या है, किताबुन जदीदुन हो तभी फ्रेज है, फ्रेज है। किताबुल जदीद हो तभी, और दोनों में मनूत और नात आ रहे। ठीक है, मनूत नात पता है ना? अच्छा जी, जी। अब अगर इसको मैं कहूँ दिस बुक तो क्या होगा? हाजा किताबुन, वो तो आपका मुब्तदा खबर बन जाएगा। नहीं हाजिल किताबु, हाजिल किताब, जालिकल किताब। ठीक है ना, तो ये आपका फ्रेज बन गया क्योंकि बीच में अलिफ लाम आ गया। अब इसका जुमला बनाना है तो इसको हटा के किताबुन कर दो, हाजा किताब। ठीक है, तो ये भी आपका जुमला बन जाएगा, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, है ना, दिस इज अ बेड। सब तो पढ़ के आए हैं आप, वो सारे जुमले थे जो आपने पहले पेज में पढ़े थे बुक में शुरू में, वो सारे कंप्लीट सेंटेंसेस थे क्योंकि बीच में अलिफ लाम नहीं आ रहा था। हाजा सरीरुन, हाजा किताबुन, हाजा जमलुन, है ना, तो वो बीच में अलिफ लाम नहीं था। जैसे ही अलिफ लाम लगाएंगे तो वो आपका फ्रेज बन जाएगा। अच्छा, अभी ऐसे करते हैं कि किताब के ऊपर कुछ नहीं लगाते, सिर्फ किताबू करते हैं, तो फिर हम कैसे बनाएंगे फ्रेज, कैसे बनाएंगे किताबू के साथ? पोजीशन शो करेंगे ना, शो करेंगे, कैसे करेंगे? किताबु हामिदिन, वेरी गुड, मोहम्मदिन किताबू। ठीक है, किताबु अलल किताबू अलल मक्तबी नहीं होगा, किताबू अलल मक्तबी, अल किताबू लाना पड़ेगा। अब अगर आप किताबुल अल मक्तबी लाती हैं तो अल्लाह तो मुदाफिल नहीं बन सकता ना, वो तो नाउन ही नहीं है, हर्फ है, तो वो कैसे मुदाफिल बनेगा? ठीक है, तो अल किताबु अल मक्तबी, द बुक इज ऑन द टेबल, अल किताबु अल सरीरी, इस तरह बना सकते। ठीक है, तो अल सरीरी कौन सा मुरक्कब बनेगा? अल सरीरी या अल, जो भी बनाना है, रकबे जारी, जारी जारी। अच्छा, इसमें कहाँ इशारा है? नहीं हम कह रहे हैं ना सरी, मतलब किताब वहाँ है, किताब बेड के ऊपर है, बेड के ऊपर है, वहां है नहीं कह रहे, बेड के ऊपर है। तो ये क्या है? बेड के ऊपर, अल सरीरी, तहतल मक्तबी, अंडर द टेबल, अल किताबु तहतल मक्तबी, है ना। तो ये सब क्या बनेगा? ये मुरक्कबे, जब हरफे जर आ जाता है ना, एक हरफे जर आ जाता है तो फिर मुरक्कबे जारी बनता है, इशारी नहीं बनता। जब एक इशारा आता है तो फिर आपका इशारी बनता है, जब एक एडजेक्टिव आ जाता है तो मुरक्कब तौसीफी बनता है, तौसीफी सिफ्त है ना। तो बहरहाल हर एक की पहचान होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे कह रहे हैं अन्ना नहनु लगाना, ये तो बहुत ही आसान है। द फिल माकिन खालियती फीमा यली दमीरम मुनासिबन लिल मुतकल्लिमी अन्ना और नहनु, ये मुतकल्लिम की ज़मीर है। इससे पहले जो हमने लगाई थी का, कुमा, कुम और की, कुन्ना, वो जब लगाए थे तो वो हमारी मुखातब की सेकंड पर्सन के प्रोनाउन थे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? हुआ, हिया, हुन्ना, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हुआ, हिया, हुम, हुम और हुन्ना, ये भी हमने लगाए थे ना जी। और फिर हमने का, कुमा, कुम लगाए थे, का और की, और का प्लूरल कुम और की का प्लूरल कुन्ना, ये भी लगाए थे। अब आ गया अना नहनु, ये दो ही हैं, ये तो चार चार थे ना, ये भी फोर थे, ये भी फोर थे, अब ये दो ही हैं। क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए क्या यूज होता है? नहनु ही यूज होता है और अना ही यूज होता है। अना तालिब, तो तालिबुन, ठीक है, और अगर लड़की कोई बोलेगी तो क्या बोलेगी? अना अना तालिबतुन, तो दोनों के लिए अना यूज हो गया ना।
صحیح ہے, طالبتن کے لیے بھی. دونوں کے لیے انا ہی ہوگا. ہاں تو یہاں پہ تو ہوا تھا اور یا تھا نا, الگ الگ تھا نا, یہاں کا اور کی تھا نا, لیکن یہاں پر دونوں کے لیے انا یوز ہو گیا, اور جمع کے لیے دونوں کے لیے نحنو یوز ہو گیا. صحیح ہے. اگر لڑکے نحنو طالبات نحنو طلاب ہے نا, دونوں کے لیے نحنو ہی آئے گا. صحیح ہے, وہ چینج ہو جائے گا. نحنو ہاں آگے والا چینج ہو جائے گا, ضمیر وہی رہے گی. تو یہ نحنو طلاب کیا بن رہا ہے, فریز بن رہا ہے یا جملہ بن رہا ہے؟ نحنو طلاب یا طالبات, یہ سینٹینس بن رہا ہے. sentence of we are students, we are male students, we are female students. جب آر آ جاتا ہے یا از آتا ہے تو پھر کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے نا. سینٹینس بن جاتا ہے. جی اچھا چلیں ابھی لگائیں جلدی جلدی. کیا آئے گا یہاں پر, مسلمون کے پیچھے کیا آئے گا؟ انا مسلمون. انا مسلمون. آگے نحنو مسلمون. آگے انا مسلماتن. ٹھیک ہے. آگے نحنو مسلماتن. نحنو بنات المدیری. انا ابن المدرسی. اور نحنو طلاب. انا مریضۃ. ٹھیک ہے. انا ابن المدرسی, انا ابن المدرسی, I am the teacher's son. اچھا نحن طلاب اور انا مریضۃ. صحیح ہے. تو صرف دو پروناؤن جو ہیں, فرسٹ پرسن میں 2 ہی پروناؤن یوز ہوتے ہیں, انا اور نحن. انا کا مطلب آئی اور نحن مطلب وی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اونلی 2 یوز ہو رہے ہیں, وہاں پہ 4 یوز ہو رہے تھے. اچھا اقرا وقت کون پڑھے گا؟ میں پڑھیے, اپنا نام بتائیں. انایا. انایا. چلیے اقرا وقت. اقرا وقت read and write. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. نیو ورڈ آیا ہے, اسبوع نیو ورڈ آیا ہے. پہلے پڑھا ہے کبھی یہ؟ وی کبھی پیچھے, ابھی پیچھے پڑا تھا نا. پڑھا جی وہ آیا تھا نا نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے, ایگزامز کی بات ہوئی تھی نا. اچھا ذہب ابی, ذہب فعل ہے, ابھی کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے. ابو جا رہے ہیں نا, جانے والا کون ہے, ابو ہیں, تو یہ فاعل ہو گئے, ڈوئر ہو گئے, تو یہ انگلش سبجیکٹ کہیں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ الی القاہرتی. ذہب کے ساتھ ہمیشہ الا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. آگے الا آتا ہے, خرجہ کے ساتھ من آتا ہے. القاہرتا, القاہرتی, القاہرتی. ٹھیک ہے. اور قبلہ اسبوع, تو میرے مائی فادر وینٹ ٹو قاہرہ, کدھر گئے؟ 1 week before. قبل کا مطلب ہوتا ہے بیفور, اور یہ آپ کہتی ہیں نا زبر آ رہا ہے اس کے اوپر, تو یہ ظرف کے اوپر سب جگہ زبر ہی آتا ہے. قبلہ, بعدہ, ہے نا, تحتا. آگے چلیں. نمبر 2. متى خرجت من الفصل يا محمد. When did you leave the classroom, oh Muhammad? When, متا کا مطلب ہوتا ہے when, not why. اوکے. why کے لیے دوسرا ورڈ آتا ہے متا, when. اور خرجت لیو, من الفصل یا محمد. ابو کیا جواب دے رہا ہے؟ صحیح. when did you leave. خرجت بعد الدرس. تو I will نہیں آئے گا, خرجت I left. اچھا یہاں پہ I کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو سے آ رہا ہے. تو کا مطلب میں ہوتا ہے.
عربی زبان میں تو جو ہوتا ہے وہ ہماری اردو زبان میں میں ہوتا ہے, مائی یا میں, ٹھیک ہے. خرجت آئی لیفٹ بعد الدرس, کس کے بعد؟ درس کے بعد. یہ درس وہی لیسن ہے نا یعنی؟ ہاں لیسن کے بعد, کلاس کا جو لیسن ہے وہ ختم کرنے کے بعد. یہ وہ والا درس نہیں ہے جو درس دیتی ہیں لیڈیز. اچھا, ذهبت الى المسجد قبل الاذان. ذهبت You went? I went. I went to the masjid before Azan. Before azan. آگے. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة. متى ذهب عمك؟ When did your uncle go to Yeah. Riyadh, oh Amina? Where? ذهب قبل شهر. شهر. 1 month قبل. Before. He went. He went to Kabla. One month before. ٹھیک ہے. اب ہی کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو ہی کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. ذهبا he went. ذهبا کے اندر ہی, ٹھیک ہے. اگر ذهبا تو اس میں ہیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے دوبارہ نہیں لایا, یہاں پہ ذهبا کے بعد امو کی آیا نا, تو یہاں پر نہیں لایا ذهبا امو کی بجائے کیا لکھنا چاہیے تھا؟ میرے چچا, تو امی ہو جاتا نا, ہے نا. تو اب یہ امی یہاں پہ نہیں لائے بلکہ صرف ذهبا لا کے اس کی طرف ضمیر لوٹا دیے, ضمیر امن کی طرف کر دیے, ٹھیک ہے. امن کی طرف جا رہی ہے. ذهبا ہی وینٹ, کون وینٹ؟ انکل. اچھا آگے کیا ہے؟ یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے, میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی تعلیم اس جیسی نہیں ہے اگر آپ اس میں شوق پیدا کریں. اور شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو لیتے رہتے ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, تو اس کے ٹیسٹ برڈ نہیں بنے ہوتے, آپ اس کو کچھ دیتے ہیں وہ تھو کرتا ہے نا, لیکن آپ اس کو دیتے رہتے وہ پھر وہ چھین کے وہی چیز کھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ٹیسٹ برڈ بن جاتے ہیں نا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اپنے ٹیسٹ برڈ خود بنانے پڑتے ہیں, اس کو کرتے رہنے سے ہی ہوتا ہے. آگے کیا ہے؟ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا نا, چھوڑ دو بھائی کیا ضرورت ہے, دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے, تم کیا کر رہی ہو. نہیں, دس از ویری امپورٹینٹ. اور اس کو آپ ایک ٹائم آئے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے. ہاں پڑھا گیا تھا ہمیں, اور آپ کو قرآن سمجھ آئے گا, اس کی ڈیپتھ جب آپ تلاوت کریں گے. ویسے کوئی مزہ نہیں ہے, آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کوئی مزہ نہیں. میں پڑھاتی کیوں ہوں آپ کو پتہ ہے؟ میں کیوں پڑھاتی ہوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ٹیسٹ مجھے لگ رہا ہے نا قرآن پڑھ کے, جو مجھے ٹیسٹ آتا ہے وہ دوسروں کو بھی آئے. اگر آپ کو کوئی کھانا اچھا لگتا ہے آپ بناتی ہے تو آپ کہتی ہیں نا سب کھائیں, ہر ایک کو دیکھ کے, محلے میں بھی دے, اس کو بھی دے, اس کو وہ بھی کھائے, ہے نا. تو یہی دل چاہتا ہے ایک ٹیچر کا بھی کہ جو چیز میں نے سیکھی ہے اور مجھے جو اس میں مزہ آ رہا ہے پڑھانے میں اور پڑھنے میں اور قرآن کو اس کو لے کے اللہ سے کتنے کلوزر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, سورہ یاسین آپ ایسے لہک کے جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی تفسیر سنیں تو وہ اتنی سخت آیات ہیں, آپ بولیں گے کہ میں اس کو ایسے پڑھتی رہی جھوم کے. یہ تو اتنی سخت آیات ہے. اور جب آپ اس کو جانیں گے عربی کو نا تو انشاءاللہ بہت جلد. اب دیکھیں آپ خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں, تو پہلے تو نہیں آتا تھا نا یہ اس طرح عربی میں ترجمہ اردو میں کرنا, تو پڑھنے سے مجھے واو کا میننگ بھی نہیں آتا تھا. آپ قرآن مجید کا کوئی ورڈ اٹھا کے دے دیں, الحمدللہ میں کچھ نہیں کہتی, اللہ کی توفیق ہے, کوئی بھی ورڈ لے آئے میں اس کے ٹکڑے کر کے پرزے کر کے آپ کو بتا دوں کہ یہ اندر سے اس کی اصل کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اس کے بارے میں کوئی پورا ایک لیکچر لکھ سکتی ہوں ایک لفظ کے بارے میں.
یہ ہم تھوڑا کر لیں گے نا آگے. پھر میرا ارادہ ہے کہ ہم اپنی کلاس کے نا آخری 15 منٹ میں انشاءاللہ قرآن پڑھا کریں گے. تھوڑا سا بھی ہم اور پڑھ لیں. بالکل پڑھے گی, تھوڑا سا آپ 1-2 بک کر لیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ پھر ایک ہفتہ ایسا رکھا کریں گے مہینے میں جس میں ہم وہ کیا کریں گے. جی انشاءاللہ, کیونکہ وہ میں یہ سوچتی تھی کہ پھر اس طرح نا ہمیں تھوڑی عادت بھی ہوگی کہ جیسے ہم قرآن ساتھ میں جب لائیں گے نا تو ہمیں تھوڑا سا عادت ہوگی کہ ہم غور کرنا شروع میں کریں صرف اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کراؤں گی تو آپ کو دیکھنا کتنا مزہ آئے گا. آپ کہیں گے ہمیں تو بس یہی پڑھاتی رہیں. لیکن اس کے لیے پہلے تھوڑی سی آپ کو عربک آنی چاہیے نا, جی رولز آنے چاہیے تھوڑے سے. وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بکس آپ کو خود ہی لے جائیں گی ادھر. جی آپ حیران ہوں گی کہ قرآن مجید کی آیتیں اب یہ آگے آنے والی ہیں بک 3-4 میں, تو پھر آپ ان کا خود ہی ٹرانسلیشن کریں گے. یہ 12 بکس ہے نا ٹوٹل؟ نہیں, میکسیمم 10 ہے. 8 تو مارکیٹ میں آ گئی ہیں لیکن 9 اور 10 ابھی نہیں آئی. لیکن میرے پاس ساری بکس ہیں. اچھا تو میں پڑھا رہی ہوں, 9 بھی پڑھا رہی ہوں, 10 بھی پڑھا رہی ہوں. اچھا میرے پاس تو ساری بکس ہیں. لیکن بازار میں آپ کو 8 تک ہی ملیں گے. ابھی آ جائیں گے 1-2 سال میں نا, ٹائم لگتا ہے. اصل کتابیں تو ہیں نا, ان کی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا اس طرح سے ابھی جی پکچرز والی, اور یہ تو اس میں ٹائم لگتا ہے نا, ساتھ پکچرز لگانا, کلر کرنا, کلر والی پکچرز. اس بک کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا پیپر اتنا اچھا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اچھا, آپ کے پاس وہ اوریجنل والی ہوں گی؟ میں تو لوگوں کو گفٹ بھی کرتی ہوں. میں جو یہاں, کیونکہ میں اس کو نہیں, میں آپ کو کب کی بیچ چکی ہوتی, لیکن اس کی وہ اوپر اتنی آ جاتی ہے نا کیونکہ بھاری بکس ہیں یہ. جی صحیح بات ہے. پیج اچھا ہے نا, موٹا ہے, تو وہ اتنا پھر وہ مہنگا پڑتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا آرڈر نہیں کرنا. قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنا آپ کا وہ بن جاتا ہے. ہم نے نا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا ہے ویسے. ٹھیک ہے نا, جب نیو اگر آپ کو سستا پڑتا ہے تو پرنٹ آؤٹ ہی نکلوا لیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ اتنا ہی موٹا ہوتا ہے لکھا ہوا جتنا یہاں نظر آ رہا ہے. ہاں ایسے ہی ہے, بس ظاہر کلرڈ نہیں ہے. اور آپ نے بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے. جیسے اب آپ کی بک ہے, جیسے یہ آن لائن ہم دیکھتے ہیں تو کلر اور اس کا جیسے آپ کہہ رہی نا چکنا پیپر ہوتا ہوگا, اس کی ایک ظاہر اپنی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بس یہ کوئی پڑھنے میں بات ذرا نہیں, آسانی اللہ رہتی تعالیٰ ہے. خود ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ایک دن آپ کے ہاتھوں میں بکس بھی آ جائیں گی. ایک دن آئے گا جب آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے, انشاءاللہ. آپ کے بچے پڑھائیں گے. اور کتنا آپ کے لیے جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے. انشاءاللہ صحیح ہے. کل کیا پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سارا اجر آپ کو ہی جانا ہے, پیرنٹس کو جانا ہے. تو کون تکلیف کرتا ہے؟ سب لوگ یہاں پہ جیتے ہیں بس, یہ ادھر نیچے. اوپر اٹھنے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے وہی نا. بات ہے نا کہ ان کو جیسے قرآن اچھا ہے, اور جیسے وہی آپ والی بات ہے کہ جب تک ہم ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سکون بھی, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ سکون بھی نہیں ملتا جب تک کہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی نا. تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ واقعی آپ نے پڑھا تو آپ کو وہ سکون بھی ملا. میں سوچتی ہوں جیسے ان کو آئے گا تو کل یہ بھی آگے مطلب اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بھی پڑھا پائیں گے. بالکل ماں جیسا کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا, سمجھ آئیے. تو ابھی آپ نے کیا ہوتا تو اپنے بچیوں کو خود ہی پڑھا لیتی نا. جتنا بھی آپ کو آتا ہے, جتنا بھی آپ کے ماں پیرنٹس نے آپ کو پڑھایا, تو اب فائدہ تو اٹھوا رہی ہیں اپنے بچوں کو, دے رہی ہے نا. اگر اتنا بھی نہ ہوتا تو شاید آپ بالکل ہی الگ بیٹھی ہوتی ہیں اور بچے پڑھ رہے ہوتے اکیلے. صحیح بات. تو اس لیے کہتے ہیں پیرنٹس کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. جو بھی انہوں نے, دیکھیں میرے ابو ابو نے مجھے تو تعلیم دی, اس کو میں نے آگے بڑھایا اپنے بچوں کو پڑھا کے. میں نے کیمسٹری پڑھائی, ٹیکنومیٹری پڑھائی, فزکس پڑھائی, جتنے بھی سبجیکٹس تھے. مجھے ٹیکنیکل سبجیکٹ سے بہت وہ لگا ہوا ہے, جتنے بھی ٹیکنیکلس ہوتے ہیں. تو میں نے لوگوں کے بچوں کو پڑھایا, خود کو پڑھایا, کتنے لوگوں کو میں نے فائدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا وہ ایکسپیرینس دیکھ کے شاید مجھے اسٹیچنگ میں ڈال دیا, عربی میں میرے اندر شوق پیدا کر دیا. مسئلہ یہاں وہاں پہ ہوا تھا جب میں نے کورس جوائن کیا الہدا کا, تو مجھے ترجمہ کہا جاتا تھا رٹو. تو مجھے رٹنے سے سخت نفرت ہے. اگر میں رٹتی بھی ہوں نا تو میں سمجھ کے رٹتی ہوں. پہلے میں سمجھتی ہوں ہر چیز کو, پھر رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر میں اس کو لکھتی ہوں اور مجھے یاد ہو جاتا ہے. تو وہی ہے کہ میں نے کہا نہیں, میں رٹوں گی نہیں.
मैं फेल हो जाऊंगी, मैं रटूंगी नहीं। सही तो वो बात चीज फिर मुझे इधर ले आई है। हाँ। कि अगर रटना नहीं है तो फिर कुछ समझना है ना, तो समझने के लिए तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम्म। और फिर अब कितने अल्लाह लोग की तरफ से ही होता है, अल्लाह को आपसे जो काम करवाना होता है ना, तो वो फिर आपको। बिल्कुल, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है सब कुछ हमारा। हम्म। हम कहते हैं ना हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, अल्लाह ने लिखा हुआ है। आप सिर्फ कोशिश करते हैं और अल्लाह आपके रास्ते बनाता है। आप गलत रास्ता चुनेंगे, अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे आसान कर देगा, वो उस रास्ते पे चल। अच्छा रास्ता चुनेंगे तो अच्छे रास्ते आसान कर देगा। ऐसा ही है, वो कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ तो अल्लाह फिर आगे और और कदम अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं। देखो आपको अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं। चोर चोरी जब करता है ना तो उसका टेस्ट हो रहा होता है। अल्लाह ताला उसको मौके देते हैं, वो उसका टेस्ट होता है कि अल्लाह ताला उसको मौके देते हैं कि तुम चोरी करो। अगर वो बच जाता है तो वो सीधे रास्ते पे है, अगर वो चोरी कर लेता है तो वो गलत रास्ते पे। अल्लाह ताला मौके दे के टेस्ट करते हैं कि ये बंदा क्या करता है मेरा। ठीक है ना, हर तरह के मौके देते हैं, हर तरह के मौके देते हैं। ये जो कुछ बच्चियों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, तो अल्लाह ताला मौके देते हैं और जो उन रास्तों पे चल पड़ते हैं अल्लाह ताला फिर बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। जो बच जाते हैं अपने अल्लाह के खौफ से बच जाते मैं हैं। अक्सर बच्चों को यही बात कहती हूँ कि ना, जैसे कभी यहाँ पे भी बात होती है, अरे आपको पता ही है यहाँ पे स्कूल में, अब जैसे मैं अपने बेटी के ग्रेजुएशन के सेरेमनी में गई थी ना, वो ग्रेड 8 उसने किया था, तो मतलब आप हैरान हो जाती वहां पे मैं लड़कियों को देख के। मतलब सोचे मैं इतनी बड़ी हूँ, मैरिड हूँ, सब बच्चे बच्चे माशाल्लाह मेरे, लेकिन उस पे जैसे मुझे एकदम यानी एक पीयर प्रेशर सा नहीं होता, वो फील हो रहा था। तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है कि ना आपको लगे कि जैसे वो उन्होंने इतने छोटे छोटे ड्रेसेस सोचे, वो ग्रेड 8 की, और मतलब इस तरह से वो बनी हुई थी कि मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मूवी की शूटिंग में आई हूँ। तो मैं आप उस मेरी वक्त बात देख के सुने, सोच रही थी। बात सुने मेरी। मेरा नवासा है ना बड़ा, वो अभी 14 का है माशाल्लाह। तो जब उसने 8वीं क्लास से 9वीं में जाने लगा ना, तो हाई स्कूल है, तो वहां जाके तो लड़कियां आजाद हो जाती हैं, बिल्कुल जो मर्जी है पहनो, बाल डाई करो, ये करो। कल्चरल शौक लगता है बच्चों को। जो हमारे बच्चे होते हैं ना कि घर में और चीज देख रहे होते हैं, वहां पे और जो आप कह जी रही हैं पीयर एग्जैक्टली। प्रेशर की बात। मेरी बेटी ने उसको उठा के वहां डाला ही नहीं उधर। पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और जो आम स्कूल होते हैं हमारे, जैसे आपके बच्चे भी पढ़े, वहां से उठा के मैं आगे उसमें नहीं डाला, पब्लिक में नहीं डाला, उसको उठा के कैथोलिक स्कूल में डाल दिया। क्योंकि वहां कोई जाने वाला हाल ही नहीं है। 9th क्लास की बच्चियां बिल्कुल मादर पे सबके आजाद हो जाती हैं, तो वो फिर जो मर्जी करती हैं। तो वो लेकिन माहौल, वो मेरे ख्याल से कैथलिक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ना, आई थिंक वहां है, यहाँ मैंने सुना नहीं अब तक। हाँ, तो उनके घर के करीब भी था। और वो तो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं ना, अच्छा क्योंकि अच्छा एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन करना है या वैसे करना है। अच्छा। तो है कैथलिक स्कूल, पहले जाता रहा है, अब उसको थोड़ी मजबूरी होगी, मेरी बेटी की जॉब सुबह दिन की हो गई है, तो उसको ऑनलाइन कर लिया कि छोटी बच्ची है उसकी। अच्छा नेक्स्ट ईयर वो भी स्कूल चली जाएगी, 4 साल की हो, सितंबर में हो जाएगी, तो वो भी चली जाएगी। अच्छा। तो अभी उसको जरूरत है ना घर पे, क्योंकि सब चले जाते हैं, तो बाप भी जॉब पे, माँ भी, तो उसने फिर ऑनलाइन कर लिया। तो ऑप्शन तो है, तो वो नहीं, जाके लेकिन मैं कुछ। इनको यही बता रही थी, मतलब मैं इनको ये कह रही थी, देखो आप ऐसे जैसे ये साफ करती है अब सारा कुछ है, तो मैं इसको यही बोल रही थी, मैंने कहा देखो आप ये नहीं सोचो, आप अगर ये सोचा करो कि वक्ती तौर पे ये चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, और दूसरा हमें ये ईमान होना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें बताया ना वो ठीक है, मतलब वो गलत नहीं हो सकता। यार तो अगर शुक्र हम करो, अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो। शुक्र करो आपके बच्चे आपको कहना मानते हैं। बच्चे कहना कहाँ मानते हैं। हम्म ये तो कोई आपकी पेरेंट्स की कोई नेकी है, या आपकी कोई नेकी है, या इनके दादा दादी जो भी हैं हम्म उनकी कोई नेकी है जो आपके काम आ रही है। वरना बच्चे कहाँ कहना मानते हैं इन मुल्कों में। नहीं, तो माशाल्लाह मैंने तो इन दोनों को, मतलब मेरी दो अभी करती हैं स्कार्फ में, मैंने तो दोनों को नहीं बोला था, खुद किया इन्होंने, मतलब नहीं, बड़ी अगर वाली ने भी अगर खुद बोला अगर था। आप अपनी बड़ी बेटी को ट्रेन कर देती है ना, छोटियां पीछे खुद ही ट्रेन हो जाएंगी सीधे रास्ते पे। हाँ जी, सही कह रही हैं आप। मेरी बड़ी बेटी ने यही किया ना, हम्म तो अब सारे उसको फॉलो कर रहे हैं बच्चे, वो कहते हैं यही सही है। हम्म और माशाल्लाह मेरे पास अभी वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरबी और हम्म उर्दू लैंग्वेज इतनी मिलती जुलती है कि वो खुद ही उर्दू भी पढ़ने लगे हैं। हाँ सही बात है। यही बात है।
تو اب یہاں پر اباد الصلاتی ذهبت الى المطعم، اس کا میننگ کیا ہوگا بیٹا؟ پڑھو. عنایا آپ پڑھیے. بعد الصلاة ذهبت إلى المطعم. Did you go to the restaurant after Salah? Right. لا ذهبت قبل قبل الصلاة. No. No, I went after Salah. Good. I mean before Salah. ہاں before salat. اچھا اگر میں آپ سے کرواؤں نا پشمینہ یہ تو آپ شاید ٹرانسلیشن نہ کر سکیں. اور یہ آپ کی کون سی بچی ہے؟ سب سے چھوٹی والی کہ یہ سب سے چھوٹی والی. ہاں تو ماشاء اللہ کتنا اچھا کر رہی ہے، خود ہی کر رہی ہے، میں تو کچھ نہیں بتا رہی. تو آپ نے بھی یہ لیسن نہیں پڑھایا ہوگا کیونکہ آپ نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں تھا. اچھا تھوڑا سا رہ گیا بیٹا، اب کر لو. اینا ذہب أين ذهبت يا أخي؟ اینا where No, where did you go, oh brother? did you Oh my brother. oh my brother. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ذہبتہ میں سے دیکھیں ذہبہ میں ہوا پروناؤن تھا، ذہبت میں ہیا تھا، ذہبتو میں انا تھا، آئی ہے نا، یہ اوپر ذہبتو آیا تھا نا انا. ٹھیک ہے. اب ذہبتہ میں کون سا ہے؟ انتا. اور ذہبتی میں کیا ہوگا؟ انتی ہوگا. ذہبتی میں انتی ہوگا. ذہبتنا میں کیا ہوگا؟ انتنا ہوگا. صحیح، تو سب الگ الگ ہے. اچھا اینا ذہبت یا اخی، اینا ذہبتم یا اخوانی. ذہبتہ کا پلورل کیا ہو جائے گا؟ ذہبتم. اس میں انتم پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس میں انتا پروناؤن ہے. یہ تا پہ زبر جو ہے یہ انتا کے لیے ہے، اور یہاں تم جو ہے یہ اصل میں انتم ہے، انتم. اور یہاں پہ اختی ہے تو یہ کیا ہے؟ یا اختی. یہاں ذہبتی ہے نا تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ انتی. انتی. اینا ذہبتنا میں کون سی ہے؟ انتنا. انتنا. انتنا کا دیکھیں الف نہیں آیا، باقی تنا سارا آ گیا. یہاں پہ بھی ذہبتم میں انتم کا الف نہیں آیا. انا ذہبتو، نحن ذہبنا. تو سارے آپ کو بتا دیے نا. ذہبتا، ذہبتم یہ سیکنڈ پرسن ہے. ذہبتا، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتنا یہ سیکنڈ پرسن ہے. اور انا ذہبتو، نحن ذہبنا یہ آپ کا فرسٹ پرسن ہے. پتہ ہے نا فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ میں فرسٹ پرسن ہوں نا، میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ بات کریں گی تو آپ فرسٹ پرسن ہو جائیں گے. صحیح. تو جو سن رہا ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہے ہی نہیں وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. غائب، جو غائب ہوتا ہے وہ ہاں یا وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. تو بس یہ سب سیکھ لیں. باقی یہ ورڈز ہیں قبلہ، بعدہ. آپ دیکھیں کیفا، اب کیفا جو ہے نا وہ ظرف نہیں ہے، تو یہ آپ کا کوشچن کے لیے ہے نا. جیسے متا بھی ہے نا. الاسبوع کیا ہے؟ وہ آپ کا ویک. اور الشہر تو آپ کو پتہ ہے منتھ، شہر الرمضان، شہر الرمضان. الاذان یہ بھی پتہ ہے، صلاۃ بھی پتہ ہے. رجا یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، رجا فعل ماضی ہے. رجا کا مطلب ہے یہ نیا ورڈ آیا نا، ہم نے ضربا وہ تو سب پہلے پڑھا، ریٹرن. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو ہوا پروناؤن، ہوا طالبون، ہی طالبتن. یہ پورے کمپلیٹ جملے بن رہے ہیں نا. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، پورے یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے اور یہ انڈیفینیٹ ناؤن ہے. ایک ڈیفینیٹ ہو اور ایک انڈیفینیٹ ہو بعد والا تو جملہ بن جاتا ہے. یہ سب ڈیفینیٹ ہے، یہ شروع میں جو آ رہے ہیں یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب انڈیفینیٹ ہے، مین آ رہی ہے سب سے. تو یہ آپ کا جملہ بن جائے گا انا طالبن اور انا طالبتن، یہ سارا ہو جائے گا. پوائنٹس ٹو ریمبر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ انتا، یو، انتی، اور انتی کا پلورل ہوتا ہے انتمنا.
ٹھیک ہے. من انتن یا خواتی. اصل میں یہ جو پوائنٹس ریمبر ہوتے ہیں یہ پہلے پڑھ کے پھر ہمیں چیپٹر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, طریقہ تو یہی ہوتا ہے, لیکن ہم چیپٹر پڑھ کے یہاں آتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اگر آپ پہلے پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. آپ پڑھیں گی نا تو آپ کے سر سے گزریں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چیپٹر پڑھ کے وہاں پہ رولز سمجھ کے پھر یہاں آتے تو پھر آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آتے. تو ہم نے انتنا کا امتی کا انتنا پڑھ لیا, ایکسرسائزز بھی کر لی, اور اس کے بعد ہم نے ویئر آر دا امام's ڈاٹر نحنو. تو آپ یہ انگلش کے جملے لے کے نا ان کا عربی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ کی گرامر بہت اچھی ہو جائے گی. ہو آر یو مائی سسٹرس, تو ہو کے لیے من آتا ہے اور سسٹر نے تو انتنا آئے گا نا. مائی سسٹر اخواتی, سسٹر ہے تو اخوات ہی ہوگا نا. اور مائی کے لیے کیا آئے گا, یا. ابو ابی مائی فادر, امی مائی مدر. تو یا کس کے لیے ہوتی ہے, مائی کے لیے ہوتی ہے. اچھا, اس طرح یہ آپ سینٹینسز لکھیں گی پھر ان کا بنیں گی تو بہت آسان ہو جائے گا. اچھا, کی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینا بیتو کننا. ابھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اتنی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا بچوں کو, ضرورت نہیں ہوگا پڑھنا. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سب پڑھ رہے ہیں آپ. بعدہ قبلہ کے بارے میں بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ means before and بعدہ means after. They are always مضاف. یہ مضاف بنتے ہیں, ان کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کسرہ آتا ہے, ایک کسرہ یا دو کسرے. ٹھیک ہے نا, کسرہ آتا ہے. تو یہ مضاف کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا الف لام بھی نہیں, تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو قبلہ بعدہ جیسے رسول اللہ, تو رسول پہ کیا الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, ہے نا. اور اللہ ہی کیا ہے, وہ مجرور ہے, زیر آ رہا ہے اس کے نیچے. تو یہ شکل ہوتی ہے مضاف مضاف الیہ کی. یہاں کسرہ آنا چاہیے, ایک کسرہ یا دو کسرے, اور یہاں پر ایک پیش آنا چاہیے. اچھا, ان پہ زبر آ رہی ہے کیونکہ ان پہ آتی ہی زبر ہے. مضاف کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی, اور زیر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تینوں آ سکتے ہیں, بٹ ایک حرکت آئے گی, ڈبل نہیں آئے گی. صحیح ہے. رجا ہی ریٹرنڈ. رجا الامام من المسجد. ٹھیک ہے, کیا مسجد امام سے, کیا امام مسجد سے لوٹ آئے ہیں. ذهبت الى المسجد قبل الاذان ورجعت and I returned بعد الصلاة. ذهبت, I went to the mosque before the adhan and returned after the salat. اچھا, پھر آپ کے یہ نیو ورڈز, قائرو سٹی ہے, کہاں کی سٹی ہے یہ قائرو, ایجپٹ کی. ایجپٹ کی. الان ناؤ, الاختبار ایگزامینیشن. الاسبوع کا مطلب ہے ویک, اور الدرس من لیسن. اینی کوسچن, سمجھ آ گیا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ایزی لیسن اس لیے بھی ہے کہ آپ نے پیچھے جو ہے نا, اگر پیچھے والا اچھا پڑھا ہوا ہے تو پھر ہر لیسن ایزی ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو میننگ ہی نہیں آتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آگے کیسے چلیں گے, رولز نہیں آپ کے پکے. تو انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ چل رہے ہیں بہت جلد سیکھ جائیں گے. ابھی لیسن 6 آ گیا, اور اس بک میں میرے خیال میں 10 لیسن ہے, صرف اونلی 10 لیسن. دیکھیں کتنے لیسن ہیں, کتنے پیجز ہیں, پیجز بتا دیں, میں اندازہ لگا. 13 lessons ہیں. 74 pages. ہاں, رائٹ رائٹ رائٹ, 13 لیسنز ہیں. تو ابھی آپ 32 پیج پہ 92 پیج تک جانا ہے, 13 لیسن تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فکر نہیں کریں. ابھی 6 لیسن انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اسٹارٹ کریں گے. 10 ہو گئے تو پھر پیچھے 3 ہی رہ جائیں گے نا, 3 رہ جائیں گے, 13 ہو جائیں گے. چلیے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. اس کی ریکارڈنگ بھیج دیے گا. ہاں, ریکارڈنگ, اور پھر میں آپ کو بھی بھیج دوں. صحیح ہے جی. بس تھوڑا خیال رکھا کریں کہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے, مس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت قیمتی ہے یہ ریکارڈنگز.
آپ جی بھی نہیں ریکارڈنگ سے سنتے، بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ اور سنتے ہیں. ہوں مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ ہمارے بچے آپ کو لیکچر سن سن کے اتنا کچھ پڑھ گئے ہیں، ہوں ان کا آگے کیا کرنا ہے ابھی. میں نے کہا آگے کچھ نہیں کرنا، میں صرف بچیوں کو 12 سال سے اوپر پڑھاتی ہوں اور لیڈیز کو پڑھاتی ہوں. صحیح. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں میں وہ ریحان کو دے دیتی ہوں اپنے آواز سے کہ وہ پڑھا لیتا ہے. ہوں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ ٹھیک ہے. حافظ. اللہ